بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دادا جی ایک کوٹری میں رہتے تھے اور بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ علاج کے لیے ایک لڑکی کو ایک رات دادا جی کے کمرے میں رہنا پڑتا اور پھر وہ لڑکی بہت جلد حاملہ ہو جاتی۔ امی سے پوچھتی کہ دادا جی کیسے علاج کرتے ہیں، تو امی نے مجھے ڈانٹ دیا اور سختی سے منع کیا کہ دادا جی کے کمرے میں جانے سے۔ لیکن میرا شک دن بدن بڑھتا گیا اور ایک دن ایک لڑکی کی جگہ رات میں دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ میری تو چیخیں نکل گئیں جب دادا جی نے اندھیرے میں میرے ساتھ۔ میرا نام مریم ہے، میری عمر صرف 13 سال تھی۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور اس گاؤں میں سب سے بڑا گھر ہمارا ہی تھا۔ ہم اس گاؤں کے سب سے امیر لوگ تھے۔ میرے دادا نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی تھی اور یہ سب کچھ بنایا تھا۔ ہمارے گھر کے کونے میں ایک چھوٹی سی کوٹری بھی تھی جہاں میرے دادا رہتے تھے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ دادا ہمارے لیے اتنا بڑا گھر بنائے ہیں، لیکن خود وہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہتے ہیں جہاں پر جانوروں کو بھی رکھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم کو اس جگہ سے نکالو۔ لیکن امی کہتی تھی کہ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے وہیں پر رہتے ہیں۔ ان کو وہاں پر میری امی نے رہنے کو نہیں کہا تھا۔ میری امی یتیم تھی، ان کے ماں باپ نہیں تھے۔ میرے بابا زمینوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور میری عمر 13 سال تھی۔ اس گھر میں ویسے تو سب کچھ تھا، لیکن یہاں پر ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی موبائل رکھنے کی، اس لیے میں بور ہوتی رہتی اور میرا دماغ خالی دماغ شیطان کا گھر بن گیا تھا۔ میرے دادا بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے اور ان کا علاج وہ اس کوٹری میں ہی کیا کرتے تھے۔ وہاں پر عورتیں چلی جاتی تھیں، لیکن اس کوٹری تک جانے سے پہلے عورتوں سے کافی پوچھ گچھ ہوتی تھی اور دادا وہاں پر مریضوں کے علاوہ ان کے ساتھ آئے ہوئے کسی بھی شخص کو جانے نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مجھے بھی گھر کے اس حصے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ یہ میرا اپنا ہی گھر تھا اور پورے گھر میں بہت بڑے بڑے کمرے تھے۔ میں نے ایک دن بابا سے کہا کہ مجھے کسی چھوٹے سے کمرے میں کھیلنے کے لیے اور کمرہ بنا دے، اتنے سارے کمرے فارغ ہیں، تو بابا نے منع کر دیا۔ میرے ماں باپ کی میں اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ان کو مجھ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھا کہ دادا اندر کیا کرتے ہیں، اور اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ تو امی نے کہا کہ زیادہ چالاک نہیں ہو گئی تو، تیرا کیا کام ہے، تو نے کہاں سے سن لی آواز، تو وہاں پہ گئی تھی کیا؟ میں نے کہا کہ میں گئی نہیں تھی، لیکن آواز اتنی اونچی آ رہی تھی کہ صحن تک سنائی دی، جبکہ میں کوٹری کے پاس گئی تھی اور میں نے خود آواز سننے کی کوشش کی تھی، لیکن امی سے جھوٹ بول دیا کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ امی نے کہا کہ آئندہ تم نے وہاں بالکل بھی نہیں جانا، اور اندر کیا ہو رہا ہے یہ تمہیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے تو مجھے کچھ بتایا نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، وہاں پر علاج ہوتا ہے، اور کیا ہوگا۔ سارا گاؤں ہی ہمارا اپنا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ حکیم صاحب کی پوتی ہے، اس لیے سب میری بہت عزت بھی کرتے تھے اور مجھ سے پیار بھی کرتے تھے۔ گاؤں میں میری کچھ دوست بھی تھیں جن کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے چلی جاتی تھی، جبکہ امی مجھے منع کرتی تھی کہ تم نہ جایا کرو کیونکہ اب تم بڑی ہو رہی ہو۔ ویسے عمر میری کم تھی، لیکن قد جلدی بڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی سہیلیوں سے ملنے کا بہت دل کرتا تھا۔ جب میں نے ان کو یہ سب کچھ بتایا، اور پہلے بھی بتاتی رہتی تھی، تو ہم 4 دوستوں کا ایک گروپ تھا اور ہمارے دماغ میں یہ بات گھر کر گئی کہ اس کوٹری کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی کچے دماغ ہوتے ہیں، ایک بات کو ہماری طرف کھینچ لیا کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، تو بس ہمیں تو پتہ کر کے ہی رہنا تھا۔ میری ایک دوست نے کہا کہ میری چاچی کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ کل میری امی ان کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے دادا سے علاج کروانے چلتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میری چاچی وہاں پر آئیں گی تو ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ دادا اندر کسی کو بھی نہیں جانے دیتے، اس لیے تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس نے کہا کہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم کیوں نہیں اندر جا سکتی؟ اور تمہارے دادا کیا پورا دن وہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، صرف نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس جگہ کو تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، اندر جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا نا تو میری وہ حالت کریں گے، سارا گاؤں دیکھے گا۔ امی ابو کو تو ویسے بھی مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی اولاد ہی نہیں ہوں، ورنہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو اس سے تو لوگ پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میری سہیلی اپنی جس چاچی کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس نے بھی میرے دادا سے علاج کروایا، اور علاج کے سلسلے میں اسے ایک کام کے لیے کوٹری میں رہنا پڑا۔ وہ ایک رات کے لیے کوٹری میں رہی تھی، اور اس کے بعد صبح اسے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جس کا بھی علاج دادا کرتے ہیں اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی اپنی مرضی سے مریض سلیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے علاج کس کا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو وہ واپس بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ علاج کے لیے ہاں بولتے تھے، اور کبھی کبھی تو لوگ کوٹری کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنی بہو بیٹی یا بیوی کو ایک رات کے لیے یہاں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایک بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی کہ جب ایک رات کے لیے عورت کو کوٹری میں چھوڑا جاتا تو ایسا نہیں تھا کہ دادا جان باہر چلے جاتے اور صرف عورت ہی اندر رہتی، جبکہ دادا جان خود بھی اندر ہوتے تھے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو جب یہ طریقہ بتایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کروانا، اور وہاں سے واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگوں نے دھاوا بول دیا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ تم باتھ روم میں چھپ جاؤ۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، باہر لوگ جمع ہو گئے تھے، اور کیوں اتنے سارے لوگ آئے تھے اور بری طرح چلا رہے تھے، ان کی آوازیں آ رہی تھیں، میں بھی ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے یہ سب کچھ بند کرو، بے حیائی بند کرو، ہمارے گاؤں میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا کام ہے، اور عورتوں کو یہ کمرے میں بند کرتا ہے اور خود بھی وہیں پر رہتا ہے۔ کچھ لوگ دادا کے حق میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ بہت پہنچے ہوئے حکیم ہیں، آپ ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حکیم نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہے، یہ ایک بے حیا انسان ہے۔ لوگ آپس میں بھی لڑ رہے تھے، میں بھی ڈر گئی، لیکن معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پولیس آ گئی، سارے لوگ واپس گھروں کو چلے گئے۔ شام ہوئی تو میری امی ابو سے لڑائی کر رہی تھی اور ان کو باتیں سنا رہی تھی، میں بھی باتیں سن رہی تھی، لیکن میری امی ابو اس بات سے انجان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس گھر میں اس طرح کے کام بھی ہوں گے، لوگوں نے ہم پر دھاوا بول دیا، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی ہوں، آپ اپنے ابو کو منع کریں اور ان کو کہیں کہ یہ کام ختم کر دیں۔ تو میرے ابو کا کہنا تھا کہ وہ یہ کام ختم نہیں کریں گے، اور پھر ان کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کو بانٹنا چاہیے، نہ کہ ہاتھ بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے، ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میری امی نے کہا کہ ہاں بہت لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے تمہارا فائدہ ہوا، تمہارا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، اپنے بیٹے کا تو علاج کر نہیں سکتے، اور باقی گاؤں والوں کا کیا علاج کریں گے؟ اگر تمہارا علاج کر دیتے تو آج ہمارے اپنے بچے ہوتے، نہ کہ یہ گود لی ہوئی بچی ہمیں پالنی پڑتی۔ تو میرے بابا نے کہا کہ تم نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا ہے، وہ تمہاری گود لی ہوئی بچی نہیں، اسے اپنی بچی سمجھو۔ میں یہ سن کر بری طرح حیران رہ گئی کہ یہ دونوں میرے ماں باپ نہیں تھے۔ میرے آنسو حلق میں اٹک گئے تھے، میرا وجود کانپنے لگا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ مجھ سے تو وہاں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن مجھے ان کی باتیں بھی سننی تھیں۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اگر اتنے پہنچے حکیم ہوتے تو پہلے اپنے بیٹے کا علاج کرتے، کمی تمہارے اندر تھی، میرے اندر نہیں۔ اگر میں کسی اور سے شادی کر لیتی تو آج میری بھی 3 سے 4 اولادیں ہوتی، لیکن میں نے تمہارا ساتھ دیا، اور اب تم کو میری بات ماننی ہوگی۔ اپنے باپ سے کہو کہ یہ سب تماشا یہاں نہیں چلے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں روز روز پولیس آئے یا اس طرح کا کوئی ڈرامہ بنے۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، اور میری مریم بھی بہت ڈر گئی تھی۔ بابا نے کہا اچھا، اب تم کو مریم کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تو تم اسے کہہ رہی تھی کہ میری اپنی بیٹی نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اپنی بیٹی نہ صحیح، انسان کا بچہ تو ہے نا، پالا تو ہے نا میں نے اسے، مجھے اس کی فکر ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہمیشہ رہے گی کہ اسے میں نے پیدا نہیں کیا، اور وہ اس لیے کیونکہ تمہارے اندر کمی تھی، میرے اندر نہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔
یہ سوچ کر کہ یہ لوگ میرے ماں باپ نہیں ہیں، پھر اپنے آنسو صاف کر لیے۔ انسان کتنی دیر تک روتا ہے، کتنی دیر تک رو سکتا ہے، اس کے بعد وہ خاموش ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اب میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ جب خود سے اپنے بیٹے کا علاج نہیں ہوا، اپنے خود کے بیٹے کو بے اولاد رکھا اور یہاں تک کہ ان کو کسی اور کی بچی کو گود لینا پڑا، تو پھر دادا دوسروں کو دھوکہ ہی دیتے تھے۔ اس کا مطلب گاؤں والوں کی بات ٹھیک تھی، یوں تو کوئی کسی کے دروازے پہ نہیں آتا نا۔ لوگوں نے تو ہاتھوں میں ڈنڈے بھی پکڑے ہوئے تھے، شاید وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب کہ علاج نہیں تھا، دادا جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ اگر علاج سچ ہوتا تو اپنے بیٹے کا علاج بھی کرتے۔ میری عمر 13 سال تھی اور اس عمر میں لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتی تھیں۔ لڑکیاں کہتی تھیں کہ جس شخص کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرد نہیں ہوتا۔ وہ تو کیا ہوتا ہے؟ میرے بابا تو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتے تھے، تو پھر یہ کیا بات کی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ جان کر حیرانگی ضرور ہوئی کہ اس کوٹری کے اندر ہوتا کیا ہے، اور یہ جاننے کا ایک طریقہ تھا کہ میں کسی طرح مریض بن کر اندر جاؤں، کیونکہ یہاں پر صرف مریض ہی جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کوٹری پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ یہاں پر لوگ آتے جاتے تھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی کوئی لڑکی آیا کرتی تھی۔ ویسے تو بہت لوگ آتے تھے، لیکن ان سب کا علاج نہیں کرتے تھے۔ ایک دن تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ دادا نے بدصورت عورت کو کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، جو کافی موٹی تھی اور اس کا وزن بڑھا ہوا تھا، جبکہ ایک دبلی پتلی لڑکی کو ہاں بول دیا، جس کی ابھی شادی ہوئی تھی اور اس کی شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے۔ لیکن اس کا سسرال والے دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمیں اولاد چاہیے۔ اس کا مطلب کہ دادا ہی کوئی غلطی کرتے تھے، کیونکہ خوبصورت عورت کو انہوں نے ہاں بول دیا جس کی شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے اور ابھی امید تھی۔ لیکن ایک موٹی عورت کو جس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، وہ موٹی اور کالی تھی، اس کو وہاں سے بھیج دیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ نہیں ہوا تو مجھے طلاق ہو جائے گی، مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ یعنی کہ میرے دادا حسن پرست تھے، ان کو صرف خوبصورت لڑکی سے مطلب تھا، ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ کوئی مصیبت میں ہے یا نہیں۔ اس خوبصورت لڑکی کا نام جانے کیا تھا، پر میں نے اسے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ دادا سائڈ پر ہوئے تو میں نے جا کر اسے سلام کیا اور بتایا کہ میں ان کی پوتی ہوں، تو وہ بھی مجھ سے عزت سے پیش آنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس ٹائم آنے کا کہا ہے، تو کہنے لگی کل صبح پہلے ٹائم بلایا ہے اور کہا ہے کہ پورا دن اور پوری رات کے لیے رہنا ہوگا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میرے دادا جس کا بھی علاج کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے دادا آ رہے تھے تو میں بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے یہی جاننا تھا کہ اس کو کس ٹائم بلایا ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کرنا تھا وہ میں نے سوچ لیا تھا۔ دن میں ہی میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنا لیا تھا اور مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ صبح صبح میں اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہی جاگ گئی اور میں نے دادا کی ضرورت کی ساری چیزوں کو بدل دیا تاکہ ان کو اپنے کمرے سے نکلنے میں دیر ہو جائے۔ جب باہر آئی تو قسمت سے وہ لڑکی پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ اس کے گھر والے اس کو ابھی بھی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے ملی تو تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو دادا جی نے بتایا نہیں تھا، آج تو وہ چلے گئے ہیں، آپ کو کل آنا چاہیے۔ تو وہ حیران ہوئی، اس نے کہا مجھے تو آج ہی بلایا تھا۔ میں نے کہا ہاں، وہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے نا، اب فوتگی بتا کر تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے مجھے بھیجا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ امی بھی وہیں گئی ہیں اور دادا بھی بہت معذرت کر رہے تھے، اب آپ کل آئیے گا۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے بتا دیا، میرے گھر والے ابھی تک گلی میں ہی ہوں گے، میں چلتی ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ فوراً جائیں، کہیں آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ کے نہ چلی جائیں۔ اور وہ فوراً چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ اس نے کالا برقع پہنا ہوا تھا۔ یہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اس لیے ایک کالے برقعے کا انتظام میں نے پہلے سے ہی کیا تھا۔ میں برقع پہن کر وہاں کھڑی ہو گئی، میرا قد لڑکی جتنا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ بی بی آ گئی ہو، گھر والے چھوڑ گئے؟ تو میں نے ہاں کہا۔ انہوں نے کہا کہ چلو اندر چلو۔ ڈر تو مجھے بہت لگ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو میرے گھر والے مجھے بہت ماریں گے۔ ویسے بھی میں ان کی اپنی اولاد نہیں، تو مجھے تو ویسے ہی زیادہ ہی ماریں گے اور لحاظ بھی نہیں کریں گے۔ اب تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں ان کی اپنی اولاد نہیں ہوں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن ان کو یہ بتا بھی دوں گی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔
अगर मेरे माँ बाप के बारे में पता है तो मुझे छोड़ आए, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं कोठरी में दाखिल हुई, ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोठरी बाहर से ही कोठरी लगती थी। इसके अंदर तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी थीं और बिस्तर भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई बड़ा अस्पताल है। दादा ने कहा कि मुझे तुम्हारे खून का सैंपल वगैरह चाहिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है। उन्होंने जब मेरे बाजू से फ़ोन निकाला तो मेरी चीख निकल गई। वो मेरी आवाज़ पहचान कर उन्होंने गौर किया और कहा कि मरियम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि कौन? मैं मरियम नहीं हूँ। लेकिन मैं उस लड़की का नाम पूछना तो भूल ही गई थी। दादा ने कहा कि अच्छा तुम मरियम नहीं हो तो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आवाज़ को थोड़ा सा बदला, लेकिन मेरे दादा बचपन से मुझे देख रहे थे, वो मुझे पहचान सकते थे। उन्होंने फ़ौरन मुझे पहचान लिया और मेरा नकाब नोच लिया। उन्होंने कहा, बेवकूफ़ लड़की, यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो और तुमने उस लड़की को भेज दिया और ख़ुद उसकी जगह कोठरी में आ गई हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने दादा को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैंने सारी बात सुन ली थी, मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ, आपने मुझे गोद लिया था और अम्मी कह रही थी कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जानबूझकर लोगों के साथ गलत काम करते हैं और गांव वाले भी हमें मारने के लिए आए थे, इसलिए मुझे सब कुछ पता लगाना है। मैं काफ़ी गुस्से से बोल रही थी, मगर दादा ने मुझे हैरान होकर देखा और फिर कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं कोई हकीम नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ। लेकिन ये एक गांव है, यहाँ डॉक्टर से ज़्यादा हकीम की मानी जाती है और तुम्हारा दादा बुरा इंसान नहीं है। मैं तो लाखों का इलाज यहाँ पर हज़ारों में करवा रहा हूँ क्योंकि लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और तुम्हारी माँ को मुझसे मसला इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारा असल बाप है। तुम्हारा बाप शादी से पहले किसी से मोहब्बत करता था जिससे उसने शादी भी की और तुम उसी की औलाद हो। लेकिन फिर उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई और तुम्हारी माँ को हमने तुम्हारे बाप की पहली शादी के बारे में नहीं बताया। शादी के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे बाप के अंदर कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन तुम्हारे बाप ने कहा कि उसे ये बात नहीं पता लगनी चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी की तरह इस घर में लाना चाहता था। इसलिए उसने ये झूठ बोला कि हाँ, वो कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए हमें एक बच्ची को गोद लेना चाहिए। और वो अपने ही घर में तुम्हें ले आया, नहीं तो तुम उस घर में कैसे आती? अगर तुम्हारी सौतेली माँ को ये पता चल जाता कि तुम उसके शौहर की पहली बीवी की बेटी हो तो वो तुम्हें कभी भी कबूल ना करती और तुम्हारी सहेली सौतेली माँ बनकर रहती। लेकिन अभी तो वो तुम्हें इसलिए भी कबूल करके बैठी है कि मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता और ये बच्ची हमने गोद ली है। एक गोद ली हुई बच्ची को लोग फिर भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपनी सौतन की बच्ची को कोई भी औरत कबूल नहीं करती। सब कुछ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के सामने अपने अंदर एक कमी का एतराफ़ किया, जबकि उसके अंदर कमी नहीं थी। उसकी बीवी यतीम है, वो उसे दुख नहीं देना चाहता था। और हमारे ख़ानदान में इस तरह के लोग हैं, हम लोग कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। मैं हकीम नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर इलाज करता हूँ। लेकिन ये गांव बहुत ही ज़्यादा जाहिलियत का शिकार है, इसलिए यहाँ पर उनके तरीके से ही इलाज किया जाता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं सिर्फ मरीज़, उसको मैं सारी हकीकत बता देता हूँ और सारी बात भी वाज़े करता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज किया जाता है, जिसका गांव वालों को बता दिया जाए तो वो कहेंगे कि हमारी औरतों को न जाने किन कामों पर लगा दिया है और ये पराया हमल है, इसलिए ये सब इतना करना पड़ता है, मजबूरी है। मैं सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे सब कुछ दिखाया और समझाया भी। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा कि जो बात तुम्हारे बाप ने छुपाई है वो बात तुम कभी भी ना करना। मैंने उनसे वादा किया कि मैं कभी नहीं करूँगी और ये दिल में कभी नहीं लाऊंगी कि मैं सौतेली हूँ, क्योंकि मैं इसी ख़ानदान का खून थी। मैंने दादा को ये भी कहा कि मैं भी उनकी तरह डॉक्टर बनूंगी और सबकी खिदमत करूंगी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी की भी जासूसी नहीं करूंगी। दादा से माफ़ी भी मांगी और वादा भी किया। अम्मी के लिए भी दिल से सारे मलाल निकाल दिए क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद बस अपने घर में मैं आराम और सुकून से रहने लगी और मैंने सोच लिया था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔